اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم قرآن مبین میں اعلان کر رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن مبین کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی بار بار تکرار کر رہا ہے وہ اس شب کی عظمت کی، اس شب کی بزرگی کی، اس شب کی رحمتوں کی اور اس شب میں قبول ہو جانے والی دعاؤں کی۔ اپنے بندوں سے اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ شب قدر کیا ہے، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس رات میں کیے گئے تمام امور کی انجام دہی پروردگار عالم کی نگاہ اقدس میں ہزار بلیسنگز، ہزار دعائیں اور ہزار رحمتوں کے باب کو کھولے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر پروردگار عالم نے شب قدر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہ عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے تمام خصوصیت جو ہے اور نیکیاں اور رحمتیں اور برکتیں اور بلیسنگز اور دعائیں اور قبولیت کا جو وقت ہے وہ شب میں رکھا ہے۔ وہ کوئی سی بھی شب ہو، شب برات کی شب ہو، شب عرفہ ہو، شب روز عید ہو، شب عاشور کی شب ہو، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے شب کی عبادت کو دن کی عبادت سے زیادہ ترجیح دی ہے، اور شب قدر کی عبادت کے لیے خود خداوند عالم بزبان معصومین یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو شخص بھی شب قدر میں پوری رات جگ کر نمازیں اور دعاؤں میں مصروف رہتا ہے تو وہ روز محشر اس طرح اپنی قبر سے اٹھے گا کہ پروردگار عالم آواز دے گا کہ ہم نے تمہیں جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ لازم اور منظوم بات اہل مجلس اور تمام سامعین یہ ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں اپنی تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے، تمام دعاؤں کی مقبولیت کے لیے وہ تمام کوششیں، وہ تمام ارکان، وہ تمام دعائیں، وہ تمام مستحبات کو کس طرح انجام دیں کہ میرا خالق کائنات، میرا رب اکبر ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوشنود ہو جائے۔ اور آج کا جو وقت چل رہا ہے اس وبائی بیماری کا اور تمام پریشان کن حالات کا، اس میں تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو، اپنے رزق دینے والے کو، اپنی گناہوں کی مغفرت کرنے والے رب کو کس طرح تمام دعاؤں کے لیے راضی کر لیں اور وہ ہمارے اعمال سے راضی اور خوشنود ہو جائے۔ لہٰذا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب اس شب کا آغاز کریں تو غسل سے کریں، اور غسل سے جب آپ آغاز کرتے ہیں تو آدھی پریشانیاں، مصیبتیں وہیں پہ دفع ہو جاتی ہیں، اور جب آپ غسل کریں تو کئی سارے غسل کی نیت کریں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے میں غسل کر رہی ہوں، اور شب قدر میں اپنے تمام گناہوں کی پاکی کے لیے میں غسل کر رہی ہوں، اپنے تمام گناہوں سے دفعے کے لیے غسل کر رہی ہوں، آپ تمام جو بلائی اور آفاتی اور ناگہانی مصیبتیں ہیں اور وبائی بیماریاں، ان سب سے دفعے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ اور جب غسل کر لیں تو سب سے پہلا جو کام انجام دیں وہ یہ ہے کہ صدقہ دیں۔ صدقہ صرف خود کی جان و مال کے لیے نہیں، سب سے پہلے اپنے مرحومین کے لیے صدقہ دیں۔ جب آپ اپنے مرحومین کے لیے صدقہ دیں گے تو قبور سے وہ آپ کے حق کے لیے دعا کریں گے، آپ کی دعاؤں کی مغفرت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، دعاؤں کی مقبولیت کے لیے وہ دعا کریں گے۔ تو آپ ان کے لیے صدقہ دیں، اور اس کے بعد جو سب سے اہم ترین صدقہ ہے شب کا وہ ہے کہ اپنے امام وقت کے لیے صدقہ دیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صدقہ آپ اپنی جانب سے نہ دے کر کے امام رعوف، امام رضا علیہ السلام کی جانب سے امام وقت کا صدقہ نکالیں، اور آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کی دعائیں کس طرح شرف استجابت حاصل کر لیتی ہیں۔ آپ جب صدقہ دے دیں تو اس کے بعد تمام دعاؤں کے تمام بلاؤں کے دور ہونے کی اور اپنے دعاؤں کی قبولیت ہونے کے لیے دعا کریں۔ شب قدر بہت اہتمام کی رات ہے، یہ ایسے گزارے جانے والی رات نہیں ہے کہ آپ اسے کسی بھی عالم میں گزار لیں۔ اس کی ایک خاص تیاری ہونی چاہیے، اس کی خاص ایک پریپریشن ہونی چاہیے۔ آپ باقاعدہ ایک چیک لسٹ بنائیں اور اس میں یہ طے کریں کہ سال بھر کے جو امور ہیں اسے اس شب میں آپ پلان کریں۔ اس کا فائدہ آپ کو سامعین گرامی یہ ہوگا کہ کیونکہ یہ رات اللہ نے کہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، لہٰذا جو بھی بلیسنگز، جو بھی دعائیں آپ کریں گے وہ ہزاروں میں کاؤنٹ ہوں گی۔ مثلا اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے ہر روز اپنے اہل خانہ کے لیے 1 روپے کا صدقہ دینا ہے، تو وہ 1 روپے کا صدقہ نہ ہو کر جو کاؤنٹ کیا جائے گا وہ 1000 روپے کے صدقے کے برابر ہوگا۔ لہٰذا یہ کوشش کریں کہ پوری چیک لسٹ بنائیں اور اس میں یہ تہیہ کریں کہ پروردگار عالم
تمام سال میں ان امور کو انجام دوں گی یا ان امور کو انجام دوں گا۔ جیسے کوئی خمس نہیں نکالتا ہے تو اپنے خمس کی تاریخ کو اسی رات معین کرے، کوئی مومنین کی عیادت کو نہیں جاتا ہے تو اس رات تہیہ کرے، ارادہ کرے کہ ہم انشاءاللہ اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی بھی مومن یا مومنہ بیمار ہوگی تو ہم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس جائیں گے۔ آپ ارادہ کریں، صدقہ دینے کا ارادہ کریں کہ ہم صدقہ دیں گے، مومنین کی مدد کرنے کا ارادہ کریں کہ ہم مومنین کی مدد کریں گے۔ خاص طور پر خواتین اس بات کا ارادہ کریں کہ وہ جو بھی کسی کے لیے بھی دل میں اگر کوئی کینہ ہے یا بغض ہے یا کسی کے لیے کوئی ناراضگی ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے تمام کینہ پروری کو کنارے رکھ کر اس کو شب بخش دیں تاکہ پروردگار عالم آپ کو آپ کے گناہوں کے سبب بخش دے۔ اور تمام چیزیں اور خاص طور پر یہ اہتمام ضرور کرے کہ ہم اپنے امام وقت کا صدقہ نکالیں گے۔ جب ہم اپنے امام وقت کا صدقہ نکالیں گے تو انشاءاللہ تمام بلاؤں اور تمام آفات سے پروردگار عالم ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اور ایک خاص بات جو میں آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جب آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو یہ دھیان رکھیں کہ پروردگار عالم کی سامنے جب اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو کوشش کریں کہ جب اقرار کر رہے ہوں تو آپ خلوت میں ہوں اور خاموشی کے ساتھ دھیرے دھیرے پروردگار عالم کی معصیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی رحمت اور برکتیں اور مغفرتیں اور اس رات کی خصوصیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے خدا سے اپنے گناہوں کا استغفار کریں، گڑ گڑا کر اعتراف کریں۔ جتنی جلدی گناہوں کا اعتراف ہو جائے گا آپ کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ کوشش کیجئے کہ جب ہاتھ اس طرح بلند کریے دعاؤں کے لیے تو اپنے ہاتھ کو یوں پلٹ دیجئے تاکہ آپ کے ہاتھ کی جو پشت ہے وہ آسمان کی جانب بلند ہو تاکہ آپ کی دعائیں جو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کریں۔ اور ایک سب سے خاص بات ہے سامعین گرامی کی یقین، جب تک یقین کامل کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعائیں نہ مانگی جائیں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تقدیر بنانے کی رات ہے، یہ تقدیر کو سنوارے جانے کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے۔ لہذا جب دعا کریں اور خاص طور پہ یہ دعا کریں کہ جب دعائیں مانگیں تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں اور آخر میں بھی صلوات بھیجیں، بیچ میں اپنی دعاؤں کو رکھیں۔ اور ایک اور خاص بات ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ جب یہ شب آپ پالیں، یہ خوبصورت ترین یہ بہترین شب جب آپ کو مل جائے اور آپ یہ پوری شب عبادتوں کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں گزار لیں تو ضرور اور ضرور سیدۃ النساء العالمین فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا پر درود بھیجیں، کیونکہ آپ ہی حقیقی شب قدر ہیں۔ جو تفسیروں میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ شہزادی کونین ایک حقیقی شب قدر ہیں اور جس نے ان کو راضی کر لیا اس نے پروردگار عالم کو اپنی تمام خواہشات کے لیے بھی اور گناہوں کے مغفرت کے لیے بھی راضی کر لیا۔ لہذا شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر درود ضرور بھیجیں اور دیکھیں کہ کتنا پورا شوب وقت ہے جسے یہ شب مل جائے، جسے عبادتوں کی توفیق مل جائے۔ بہت ضروری ہے کہ ایک سجدہ شکر آپ ضرور بجا لائیں۔ ایک سجدہ شکر کا ذکر کروں گی جسے جناب ابراہیم علیہ السلام بجا لاتے تھے۔ آپ اپنے ماتھے کو پیشانی کو سجدے میں رکھیں اور 3 مرتبہ کہیں الحمدللہ اور پھر داہنی جانب اپنا سر رکھیں، اس کے بعد آپ کہیں الحمدللہ اور پھر بائیں جانب آپ اپنا سر رکھ کے کہیں استغفر اللہ۔ یہ وہی سجدہ ہے جسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے مستقل طور پر انجام دیا اور آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ اور 5 وسیلے جسے میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا، اس سال بس آپ کی یاد دہانی کے لیے کر دوں کہ پہلا وسیلہ اپنی دعاؤں میں توسل قرار دیں۔ اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے خوشنودی کا سبب ہیں، ان کے راہ راست پر چل کے ہمیں زندگیوں کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلا توسل ہمیں دینا ہے امیر المومنین غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کا۔ دوسرا توسل ہمیں دینا ہے شہزادی کونین فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کا۔ تیسرا توسل ہمیں دینا ہے سرکار سید الشہداء مظلوم دشت نینوا حضرت حسین ابن علی کا۔ اور چوتھا توسل ہمیں دینا ہے ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین جو کہ باب الحوائج ہیں، جن کا لقب ہی باب الحوائج ہے، جو کھلے ہاتھوں سے جو کٹے ہاتھوں سے اپنے زائرین کو اپنے چاہنے
چاہنے والوں کو، اپنے دعائیں مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں، لہٰذا ان کا توسل نہ بھولیے گا۔ اور آخری توسل حجت خدا امام مہدی و ہادی آخر الزمان علیہ السلام، آپ جب ان تمام توسل کے ساتھ بارگاہ اہدیت میں دعاؤں کی استجابت کے لیے دعا کریں گے، غیر ممکن ہے کہ آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوں۔ اور کیونکہ یہ شب قرآن کو ہاتھوں میں لے کر کے اپنے سر پہ رکھنے کے بعد دعائیں کرنے کا ہے، ایک خاص بات اور آخر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں، دیکھیے ہر چیز کا ہم پہ حق ہے، اسی طرح قرآن مبین کا ہم پہ حق ہے۔ جب آپ قرآن مبین کو اپنے سر پہ رکھیں تو 4 حقوق ایسے ادا کیے گئے ہیں جسے آپ کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ پہلا حقوق کیا ہے کہ آپ جب قرآن سر پہ رکھیں تو پہلی دعا مانگیں، پروردگار عالم اس قرآن کے صدقے میں میرے دماغ کی قوت کو وسیع کر دے۔ دوسری دعا آپ مانگیں کہ ہماری عقل علوم قرآنی کی بدولت کامل ہو جائے۔ تیسری دعا آپ کو یہ مانگنی ہے کہ پروردگار عالم قرآن مبین کی حکمت، عظمت، رحمت و برکت کے آگے ہمارا سر تسلیم خم ہے، ہم اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو اس کے آگے خم کرتے ہیں۔ اور آخری جو حق ہے قرآن کا آپ کے اوپر جسے آپ کے لیے دعائیں مانگنی ہے وہ یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم نور قرآنی کے ساتھ ہماری عقل نور مل کر مخلوط ہو جائے اور کامل ہو جائے۔ انشاءاللہ ان تمام دعاؤں کے ساتھ آپ جب دعائیں مانگیں گے، اس تمام استجابت اور مستجبات کے ساتھ جب آپ دعائیں مانگیں گے تو پروردگار عالم یقینی طور پر آپ کی دعاؤں کو قبول اور منظوم کرے گا انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور گراف ایجنسی کو ضرور انشاءاللہ یاد رکھیے گا، اور ہمارے لیے اور اس بگڑے ہوئے حالات کے لیے یقیناً دعا کیجیے گا پروردگار عالم جلد از جلد حجت خدا کا ظہور کرے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔